باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل اسلام کو آج کا جمعہ مبارک ہو۔ یو آل میں بیٹھ سکتے ہیں آپ؟ تھوڑی سی اسمبلی ہم معمول سے ہٹ کر طویل کریں گے۔ پروگرام یہ ہے، پہلے ایک میں میسج دوں گا، آر یو ود می؟ پہلے ایک میسج دوں گا اور اس کے بعد کچھ انعامات تقسیم کیے جائیں گے اور پھر آپ کلاسوں میں جائیں گے۔ تو لیٹ می اسٹارٹ فرسٹ فرام دا میسج آف دا ڈے۔ آر یو ود می؟ پلیز کیپ این آئی آن می، لسن ٹو می کیئرفلی۔ میری بات توجہ سے سنیے، میں کیا کہنے والا ہوں، غور کیجئے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کی قیمتی ترین شے جو ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ٹائم۔ ٹائم از دا موسٹ پریشیس تھنگ آف دا ورلڈ۔ دنیا کی قیمتی ترین چیز جو ہے یہ ٹائم ہے، وقت ہے۔ وقت کا ایک ایک لمحہ اس کی کوئی اور شے نعمت بدل نہیں ہو سکتی، کوئی اور شے نہیں ہو سکتی۔ یہ سورج کی کرنیں آ رہی ہیں، یہ آج کا سورج جو بن باجوہ پہ طلوع ہوا ہے یہ دوبارہ بن باجوہ پہ نہیں اس طرح آئے گا۔ آج کا دن گزر جائے گا، یہ ہماری زندگی میں دوبارہ دن نہیں آئے گا۔ اس لیے وقت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، لمحہ لمحہ قیمتی ہے۔ جو وقت کی قدر پہچانتا ہے وہی اصل میں اللہ کی قدر پہچانتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ وقت اللہ کی قدرت ہے اور اس قدرت کو حاصل کرنے کے لیے وقت کی عزت کرو، احترام کرو، اس کو پہچانو۔ لیکن آج میں آپ کو ایک اور بات بتانے والا ہوں، میرے اساتذہ غور سے سنیں اور اس بات پہ بھی غور کریں اور بچے بھی غور کریں۔ میں نے وقت کی بات کی ہے کہ وقت دنیا کی قیمتی شے ہے۔ آج میں اس سے بھی ایک قیمتی شے بتانے والا ہوں۔ Would you like to listen me؟ سننا چاہتے ہو؟ وہ کیا ہے؟ اور بیٹا اگرچہ وقت بہت قیمتی شے ہے، اس سے بھی قیمتی شے انسان کی زندگی میں ایک ہے، وہ ذرا غور کرنا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے غیرت۔ غیرت۔ وقت کوئی بھی ہو، اگر غیرت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ غیرت ہے بڑی چیز، جہان دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ جس میں غیرت نہیں ہے، بے غیرت شخص جو ہے وہ وقت کی جتنی مرضی قدر کر لے، جو مرضی کر لے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ غیرت ہونی چاہیے۔ کیا آپ میں غیرت ہے؟ بولو ہے، پھر فیل نہیں ہونا۔ جو فیل ہوگا وہ بے غیرت ہوگا۔ اور سنو میری بات، شرم کی بات ہے، ہمیں چلو پر پانی میں منہ ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ جس کے نام کے ساتھ محمد آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے نام کے ساتھ حسین آتا ہے، جس کے نام کے ساتھ علی آتا ہے، جس کے نام کے ساتھ احمد آتا ہے، اور وہ اسلامیات کے دنیا کے پرچے میں فیل ہو جائے۔ کیا جمعہ پڑھنا ہے ہم نے، اور کیا اسمبلی اور کیا تلاوت کرنی ہے یہاں پہ، کیا عبادت اور کیا نماز پڑھنی ہے؟ جو اسلامیات کے پرچے میں فیل ہوتا ہے اسے بے غیرت کہہ دینا چاہیے۔ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے؟ اسلامیات کے پرچے میں، قبر کے پرچے میں پتہ نہیں کیا سا مشکل پرچہ ہوگا، وہ اس میں ہم نے پاس ہونا ہے، فیل ہونا ہے، وہ اللہ کے کرم سے، اللہ کی رحمت سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے جلیلے سے ہم نے کامیاب ہونا ہے۔ اور یہاں جو اس ایگزامینیشن ہال میں پیپر ہوا ہے اور اس میں اسلامیات میں سپنیاں آئی ہیں، یہ نامی والے ہاتھ کھڑے کریں، 10ویں والے، اس وقت 10ویں والے 10th ہے یہاں پہ بیٹھی، اوپر ہے، ادھر ہی ہے، شرم نہیں آتی؟ اسلامیات کے پرچے میں فیل، پاکستان اسٹڈیز کے پرچے میں فیل۔ میں نہیں دیکھنا چاہتا، میں نے لینا ٹیسٹ۔ یہ جو فرشتوں نے مارنی ہے وہ پتہ نہیں کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔
میں آپ کو بے غیرت کہنے سے نہیں رکوں گا اگر آپ اسلامیت میں فیل ہو جاؤ گے. کوئی بات نہیں، میتھ میں فیل ہو جاؤ، فزکس میں فیل ہو جاؤ، کیمسٹری میں ہو جاؤ، نہیں ہونا چاہیے، کسی ایک پرچے میں بھی فیل نہیں ہونے دوں گا. بٹ اگر اسلامیات میں فیل ہوتے ہو تو آج جمعہ ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے میں نے اپنے کسی بھی بچے کو اسلامیات میں فیل نہیں ہونے دینا. یہ وعدہ کرتے ہو میرے ساتھ؟ یہ 8ویں والے کہاں ہیں؟ یہ کیا میں کہہ رہا ہوں؟ اسلامیات کے پرچے میں فیل نہیں ہونا اسلامیات کے پرچے میں. دنیا میں فیل ہو جاؤ گے، شرم نہیں آتی تم کو؟ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پہ نہیں آتی. موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ یہ غالب نے کہا تھا. شرم نہیں آتی تم کو؟ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ یہ کیا بات کر رہے ہو کہ اسلامیات میں فیل، پاکستان اسٹڈی میں فیل؟ کیسی اسمبلی، کیسی تلاوت، کیسا جمعہ؟ یہ دکھاوا چھوڑ دو، اسلام کے ساتھ مذاق چھوڑ دو. اسلامیات لازمی میں فیل ہونا اور اس کے پیریڈ نہ ہونا اور اس کو نہ پڑھنا یہ جرم ہے اور جرم کی سزا ہوتی ہے. اگر میں کوئی مولوی ہوتا شاید میں فتویٰ دے دیتا کہ جو اسلامیات کا پرچہ لیا جائے اور ناظرہ قرآن سنا جائے، جیسے حدیث سنی جائے اور وہ فیل ہو جائے اس دنیا میں تو اس پہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن گجرانوالہ کا کنٹرولر مہر لگا لے کہ یہ فیل ہے، اور کون سا بندہ اس کو پاس کرے گا؟ کمال ہو گئی یار. روز اسلامیات پڑھا کرو، صبح اٹھ کے گھر میں اسلامیات پڑھا کرو، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، جاتے ہوئے، آتے ہوئے. اسلامیات میں پورے نمبر لینے ہیں، بلکہ آپ کو تو یہ شرم آنی چاہیے میرا 1 نمبر کم کیوں ہوا اسلامیات میں؟ یہ میں نے کون سی غلطی اسلامیات میں کر لی ہے جس میں اسلامیات کے ٹیچر ہیں یہاں پہ؟ یہ ٹیچر جو ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، اساتذہ کرام کو بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سا اور مبلغ بنانا ہے. جب اسلامیات ان بچوں کو پڑھانے کے لیے دے دی ہے تو کون سی ہم نے اور تبلیغ کرنی ہے؟ کہاں آسٹریلیا میں جا کے تبلیغ کرنی ہے، ملیشیا میں کرنی ہے، کہاں تبلیغ ہم نے کرنی ہے؟ یہ 1000 بچے ہیں میرے سامنے، ان کو میں اسلامیات پڑھا دوں یہی کافی ہے. 4 حدیثیں نہیں آتی، 4 سورتیں نہیں آتی اور ترجمہ نہیں آتا، کسی بات کا پتہ نہیں، بیٹھے ہیں راہ گزر پہ ہم. کیا بات ہے یار؟ اپنے نام کی شرم کرو، اپنے نام کی شرم کرو. آپ دیکھو آپ میں سے کتنے لوگوں کا نام یاسین ہے، آپ دیکھو کتنے بندوں کا نام علی ہے، کتنے بندوں کا نام احمد ہے، حسین ہے. کیا ان ہستیوں کی شرم بھی نہیں کرتے؟ کوئی اپنے نام کی شرم بھی نہیں کرتے؟ تمہاری ماں نے، تمہارے باپ نے کیا نام رکھا ہے؟ اور ان ناموں کی شرم کرو، اس ملک کی شرم کرو. اور جس کے در و دیوار میں بیٹھے ہو اور جہاں آزادی کی شمع روشن ہے، جہاں آزاد ملک میں بیٹھے ہو، کیا بہار ہے جہاں پہ جہاں مرضی بیٹھے ہو، جیسے مرضی. محمد حامد سعید is the principal of the school. اگر یہ ملک ہندوستان کا ہوتا، ہندوستان میں ہوتا، یا محمد حامد سعید کی بجائے کوئی رجندر سنگھ ہوتا. یہ جا کے دیکھ لو انڈیا کے دور میں کون ہیڈ ماسٹر رہا ہے. یہ دیکھ لو پسرور ہائی اسکول نمبر 2، ہائی اسکول نمبر 1 وہ انڈیا کے دور کا ہے. کون پہلا، کون پال ہیڈ ماسٹر تھا، کون سنگھ ہیڈ ماسٹر تھا؟ یار جہاں پہ محمد حامد سعید کو اللہ تعالیٰ نے پرنسپل بنایا ہے وہاں پہ اسلامیات میں فیل ہو جائیں، وہاں پہ پاکستان اسٹڈی میں فیل ہو جائیں، ہمیں مطالعہ پاکستان نہ آئے، ہمیں اسلامیات نہ آئے، شرم نہیں آنی چاہیے؟ اور پھر میں کیوں نہ کہوں، غیرت ہے بڑی چیز، غیرت ہے بڑی چیز. جہاں میں تگودو میں جب تم کوشش کرنے لگو، کوئی کام کرنے لگو، آگے بڑھنے لگو، تگودو کرو تو پھر غیرت پیدا کرو. اگر تگودو کا جہان پیدا کرنا چاہتے ہو
تو پھر کیا کرو؟ غیرت پیدا کرو. غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. بادشاہوں کا دارا، بادشاہ کا تاج اس کے سر پہ آ جاتا ہے اگر اس میں غیرت آ جائے. کیا بات کرتے ہو؟ وعدہ کرتے ہو میرے ساتھ؟ میسج ختم ہوا. غیرت پیدا کرو گے اور اسلامیات اور پاکستان سٹڈیز کے پرچوں میں فیل نہیں ہونا. وعدہ کرتے ہو؟ ہاتھ کھڑے کرو، ہاتھ کھڑے کرو. اسلامیات اور پاکستان سٹڈی کے پرچے میں فیل نہیں ہونا، اور جب توجہ کرنی ہے تو غیرت پیدا کرنی ہے، بے غیرت نہیں بننا. اللہ آپ کا نام لینا. تھینک یو.